آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی میں ہوں ایاز مورس، اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس پروگرام میں جو کہ یوتھ پارلیمنٹ کی طرف سے 1000 فیوچر لیڈر پولیٹک کے حوالے سے لیڈرشپ کو تیار کرنا کا جو بیڑا اٹھایا رضوان جعفر صاحب نے، آج اس پروگرام کی آپ کو جھلکیاں دکھائیں. اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ یوتھ پارلیمنٹ کے فاؤنڈر جناب رضوان صاحب موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے اور اس آئیڈیا کے متعلق جو ان کا ویژن تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور کس طرح سے یہ پاکستان میں نوجوانوں کو لیڈرشپ کے لیے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے تیار کرے گا، تاکہ ہمارے مستقبل میں ہمارے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ نمایاں طور پر سامنے آ سکے. رضوان جعفر صاحب کا اس حوالے سے بہت کام ہے، اور انہوں نے نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے، نوجوانوں کو ٹرین کرنے کے لیے جدید پاکستان کی یہ کمپین جو لانچ کی ہے، اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. سر تھینک یو سو مچ دینے کے لیے. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ایونٹ ہوا اور اس کے بعد آپ کے گیسٹ کی وجہ سے اتنی مصروفیات، لیکن پھر بھی آپ نے وقت دیا. مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ نے اتنے سالوں سے یوتھ پارلیمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے آپ نے نوجوانوں کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ کے لیے تیار کیا، لیکن آپ نے 1000 ینگ لیڈر جو فیوچر لیڈر جو پاکستان پولیٹکس میں پولیٹیکل اپنا کردار ادا کریں گے، یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ دیکھیں، یہ کام تو ہم آلریڈی کر ہی رہے تھے. یوتھ پارلیمنٹ کا مطلب ہی یہ تھا کہ فیوچر پولیٹیکل لیڈر تیار کرنا ہے. اس پروجیکٹ میں بس یہ ہوا کہ ہم نے نام دے دیا ہے. صحیح. یوتھ پارلیمنٹ کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ینگ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں تیار کریں اور سسٹم کو دیں. لیکن اس میں ہو یہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایریاز کے نوجوان آ رہے تھے، جو کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، تو وہ سلسلہ اپنی جگہ جاری ہے. لیکن وہ ینگسٹر جو اسپیسیفک پولیٹیکل سسٹم میں آنا چاہتے ہیں، ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا، اس کا ایک نام دیا، اور تاکہ جو ہے وہ نوجوانوں کو پلیٹ فارم ملے. کیونکہ نوجوانوں کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پلیٹ فارم نہیں. اور اگر سیاسی جماعت میں بھی جاتے ہیں تو ان کی وہاں وہ ٹریننگ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. تو ہمارے پاس جب آئیں گے تو ہم نے پورا کورس 6 منتھ کا پلان کیا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان کی ٹریننگز ہیں، ورک شاپس ہیں، ڈیلیگیشن وزٹس ہیں، ایکسچینج پروگرام ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے ورکنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان کی لرننگ ہوگی اور بہت کچھ سیکھیں گے. صحیح. تو کیونکہ آپ ایک صحافی بھی ہیں، میڈیا میں بھی آپ نے کام کیا ہے، نوجوانوں سے آپ اتنا انٹریکٹ کر رہے ہیں، ٹریننگ کے حوالے سے بھی نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، کتنا آپ سمجھتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں پوٹینشیل ہے، اور کیا وہ وجہ ہے جو وہ اپنے پوٹینشیل کو اپنا اظہار، جو ان کی سکلز ہیں، وہ ان کو معاشرے میں بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ آگے نہیں لے کر آ سکتے؟ میرے خیال سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور لیکن صرف مسئلہ ہے فوکس ہونے کا. فوکس ہے، کیونکہ عموماً ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں مختلف جگہوں کے اندر. جب ہم فوکس ہوں گے تو ہم بہت زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. جہاں تک اس کورس کی بات ہے 1000 ینگ پولیٹیکل لیڈرز کی، اس میں نوجوان جو ہیں وہ جب 6 منتھ ہم سے جڑیں گے، تو ایسا نہیں کہ ان کے باقی کام بند ہو جائیں گے. وہ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہوں گے، وہ اپنی کہیں اگر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہوں گے، کہیں وہ جاب کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہوں گے. یہ تو ہم ویکینڈس کی بنیاد پر یا ان کے اسائنمنٹ جو وہ گھر بیٹھ کے کریں گے، تو اس بنیاد پہ کورس ڈیزائن ہوا ہے پورا، تاکہ ان کی کوئی چیز ڈسٹرب نہ ہو. اس کے ساتھ یہ بھی چلتا رہے. اور بلدیاتی انتخابات آنے ہیں آگے، تو وہ تیار ہو جائیں بلدیاتی انتخابات کے لیے، اگر انہوں نے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں جانا ہے. لیکن اس کورس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ لازمی وہ بلدیاتی انتخابات میں جائیں گے. ہو سکتا ہے ابھی وہ اپنے آپ کو نہیں تیار سمجھ رہے ہوں، یا ابھی وہ نہیں جانا چاہتے ہوں پریکٹیکل پولیٹکس کے اندر، تو انہیں ایک ایکسپیرینس مل جائے گا. اس کے بعد فیوچر میں جب بھی انہیں زندگی موقع دے گی تو وہ میدان میں کودیں گے. بالکل سر، آپ کا نام اس حوالے سے بھی سنہری حروف پہ لکھا جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک نوجوانوں کو یہ سوچ دی. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی جو کہ ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پولیٹکس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور پیرنٹس انکریج بھی نہیں کرتے بچوں کو کہ وہ پولیٹکس میں آئیں. لیکن آپ نے جو یہ ایک انیشیٹو دیا ہے، ٹریننگ ایک پروسیس ایجوکیشن کے ذریعے، اور جس میں آپ نے انوالو کر رہے ہیں مختلف جو پولیٹیشین ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کہ وہ بھی آئیں اور پریکٹیکل پولیٹکس اور تھیوری اور یہ ساری چیزوں کو کمبائن کر کے رکھ دیں. یہ آپ کس سے سمجھتے ہیں یہ جو آپ کا اقدام ہے، یہ پاکستان کی مستقبل میں جو پولیٹکس ہوگی اور اب پولیٹکس میں یہ کتنا جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہم یہ رول ادا کرے گا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں کر رہا. صحیح. پاکستان میں جس طرح یوتھ پارلیمنٹ کا خیال ہم نے دیا تھا، یہ آئیڈیا ہم نے دیا تھا، پاکستان کی پہلی یوتھ پارلیمنٹ بنائی تھی، تو اسی طرح سے یہ کام بھی ہم نے اس کا آغاز دیا ہے. بالکل. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک انوکھا کام ہے، ایک اچھوتا خیال ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس میں گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں
کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, کیونکہ یہ جتنی بھی, کیونکہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں. بالکل, ہم اور یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی کہ آپ نے سب کو ایک ساتھ, اور ہمارے پروگراموں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے لوگ آتے ہیں, لیڈرز آتے ہیں, ایم این ایز ایم پی ایز آتے ہیں, لیجسلیٹرز آتے ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں حوصلہ ہوا ہے. اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پازیٹیو لے رہی ہیں, بلکہ بہت سی سیاسی جماعتوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے, لیکن اب آپ کے پاس سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اچھا اسٹف ہمیں ملے گا فیوچر کا. بالکل ایسے. تو آئی تھنک یہ اس کا بہت اچھا رزلٹ نکلے گا. سر کیا ان نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیں گے جو پاکستان کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں؟ اور بہت سارے ہمارے ہاں کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے زندگی کے اور پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا سیاست سے ہم کسی بھی طریقے سے کنارہ کشی نہیں کر سکتے, تو نوجوانوں کا پالیٹکس میں آنا بہت ضروری ہے. تو وہ نوجوان جو ابھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اس پروگرام کے ذریعے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہوئے کیسے جو ہے؟ جی ہمارا ایک نمبر ہے 033355 9765 033355 اس نمبر پہ آپ ہمیں کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں, اپنی ڈیٹیل بھیج سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے, جب انجینئر بننے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے, تو ایک سیاستدان بننے کے لیے بھی کچھ پڑھنا لکھنا ضروری ہے, کچھ جاننا ضروری ہے, کچھ سمجھنا ضروری ہے, کچھ معاشرے کو یا جو آج تک پاکستان میں اب تک کی سیاست ہے اس کو جاننا ضروری ہے, ایک آپ کا ایک ہسٹری کو سمجھنا ضروری ہے, اس کائنات کو اور اس دنیا کو اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو, اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے کورس ڈیزائن ہوا ہے تاکہ آپ کا ایک میچورٹی لیول جو ہے اپ ہو سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں 3 دن ہوئے ہیں اناؤنس کیے ہوئے, سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت امیزنگ رسپانس ہے, بڑی تعداد میں لوگوں نے اپلائی کیا, پورے پاکستان سے اپلائی کیا ہے. اس کا سٹارٹ ہم کراچی سے لے رہے ہیں, لیکن ہم پورے پاکستان میں جائیں گے اور وہاں کریں گے. تو اس لیے آپ دیر نہ کریں, ہم اپنا کام تو کر لیں, ہم اپلائی کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے بہت جلد رابطہ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر وقت دینے کے لیے. ناظرین, آج آپ نے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے یوتھ پارلیمنٹ کے اس زبردست انیشیٹو کو آپ نے دیکھا. آج کی جو تقریب ہوئی اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو جھلکیاں دکھائی. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایجوکیشن, لرننگ, ڈیولپمنٹ اور خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے ایسے اداروں کا, ایسے لوگوں کا اور ایسے انیشیٹو کا آپ کو بتاتے چلیں جن سے معاشرے میں بہتری ہو, آگاہی ہو اور پاکستانی معاشرہ جو ہے ایک بہتری کی جانب جا سکے. آپ سے اجازت چاہیں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.